کیونکہ اشتہار کے مطابق آج کی مجلس مولا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے نام نامی کی ہے، تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں آج آپ کو چوتھے امام کے فضائل سناؤں۔ سلامت رہو، باکرامت رہو۔ نیاز حسین توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ولایہ امیر المومنین علی بادشاہ کے نشے ضرور آئیں گے۔ قرآن سے ابتدا کرنے لگا ہوں۔ ہمارے امام 12 ہیں۔ ہمارے امام کتنے ہیں؟ 12۔ میں قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں کہ قرآن میں بھی امام 12 ہیں۔ جو 12 کے مرید ہو، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ جلدی پڑھا دیں، کہ آپ یہ تھک چکے ہیں، آپ کا مجمع اور جو کچھ میں نے پڑھنا ہے وہ آپ کی سماعتوں سے آشنا نہیں ہوگی، آپ کے لیے وہ بھی مشکل ہوگا، اور پھر آپ نے سوچنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں۔ لوگ جس کو بھی امام مانتے ہیں وہ روایات سے ثابت نہیں کر سکتے، میں قرآن سے 12 دکھانے لگا ہوں۔ آیت پڑھنے لگا ہوں۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک دین القیم۔ اللہ کہہ رہا ہے جب سے میں نے زمین اور آسمان بنائے، اس سے بھی پہلے مہینے میں نے 12 بنائے۔ کوئی 12 والا ہے کوئی 12 کا مرید؟ ہاں، اسی آیت سے 12 ثابت ہے۔ کسی کا کوئی پیر ثابت نہیں ہے قرآن سے۔ ہمارے 12 ہیں تو 12 کے 12 ثابت کروں گا۔ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو بھی ثابت کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے جب سے میں نے زمین اور آسمان بنائے، مہینے 12۔ زمین اور آسمان کی خلقت سے بھی پہلے اللہ کی کتاب میں، کتاب تکوین میں، لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 زیادہ حرمت والے ہیں۔ قرآن ہے بھائی، جنگ والوں بولو، میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، لاپرواہی نہ کرو۔ اہل بیت کے فضائل سنو بالخصوص چوتھے امام کے، تمہیں پتہ ہو کہ ہمارا ہر امام فضائل میں علی نظر آتا ہے۔ ہر امام فضائل میں علی نظر آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے منہا اربعۃ حرم، جو 4 ہیں وہ زیادہ حرمت والے ہیں۔ جو یہ جانتا ہو، خدا کہہ رہا ہے میں سند دے رہا ہوں، وہ جاننے والا اللہ کی طرف سے سچے اور پکے دین پر ہے۔ جو یہ جانتا ہو مہینے 12 ہیں، 4 زیادہ حرمت والے ہیں، 4 زیادہ عزت والے ہیں، وہ سچے اور پکے دین پہ ہیں، تو پھر جنگ ہے، گویڑ کرو۔ گویڑ تمہاری فطرت میں شامل ہے۔ یہ جو چیت، نساگ، جیٹھ، ہاڑ مہینے ہیں، یہ کن کے ہیں؟ بھائی ہندوؤں کے ہیں۔ جنوری فروری کس کے ہیں؟ عیسائیوں کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت میں شامل ہیں، ان کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ آیت سے تعلق۔ تو پھر میں اہل اسلام سے کہہ رہا ہوں، اگر ہندو آ جائیں وہ کہیں گے مہینوں میں ہم بھی شامل ہیں، انگریز آ جائیں وہ کہیں گے مہینوں میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارے بھی 12 مہینے ہیں، ہم بھی مہینوں کی معرفت رکھتے ہیں۔ 4 عزت والے مہینے ہیں، وہ بھی اپنے کو عزت والے مہینے بنا دیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ سچے اور پکے دین پر ہیں۔ اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جو اسلام میں داخل نہیں ہوا، جس کو ایمان نے چھوا نہیں، تقویٰ جس کے قریب نہیں گیا، وہ قرآن کی اس آیت کا مصداق کیسے بن سکتا ہے؟ تو پھر ہم دنیا میں اعلان کر رہے ہیں، قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک وارث قرآن سے نہ پوچھا جائے۔ اگر نعرے تے ٹیکس لگی ہے نا تو جھنگ والا کوئی بندہ یا علی ناک سے سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھائی کسی مسلمان سے کہہ دے کوئی انگریز، بھئی آپ کے قرآن کی یہ آیت ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں، کوئی ہے جواب؟ نہیں ہے جواب۔ تو پھر سنو، جو وارثان قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے وارث سے جب پوچھا گیا، اللہ کہہ رہا ہے یہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس کا مطلب
اب جاگنا علی والوں میں اس بندے سے کہہ رہا ہوں جس کو ماں نے ناد علی کی لوری میں دودھ پلایا ہے، اس سے کہنے لگا ہوں۔ وہاں سے قرآن کہتے ہیں ان عدت الائمۃ عند اللہ اثنا عشر ائمۃ، فرمایا اللہ یہ کہہ رہا ہے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے امام 12 ہیں۔ سلامت رہو۔ اور یہی کچھ آپ کو سنانا تھا، آپ سے یہی کہنا تھا۔ 12 امام ہیں اور 4 کا نام، 4 ان میں زیادہ حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ جن کا نام علی ہے وہ زیادہ حرمت والے ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہو، میں مولا کے فضائل بیان کر رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہو، آپ سوچ کے دشت سے باہر آؤ۔ ان کو ماننے سے کام بنتا ہے، ان میں شک کرنے سے کام نہیں بنتا۔ بھائی ان میں بڑا محمد مصطفیٰ ہے۔ حق تو یہ ہونا چاہیے تھا جس امام کا نام محمد ہے وہ زیادہ حرمت والا ہوتا، لیکن بات بالعکس ہے، جس امام کا نام علی ہے وہ عزت والا۔ جاگنا چھانگ والو، یہ بھی معصوم سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے کہ 4 ائمہ خدا کا نام اللہ نے علی رکھا ہے اور زیادہ حرمت والا امام بھی وہ بنایا ہے جس کا نام علی ہے۔ جاگنا فرمایا اولو من الاختار لنفسہ فہو علی العظیم، اللہ کا جو ذاتی نام تھا وہ علی عظیم ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے جس جس کا نام علی ہے وہ زیادہ عزت والا امام ہے۔ ٹھیک ہے، تو 4 امام زیادہ عزت والے جن جن کا نام علی، اور آج والے سردار کا نام بھی علی ہے۔ لقب زین العابدین و سید الساجدین، امام ہمارے جو زین العابدین ہیں ان کے القابات ہیں، نام ان کا علی ہے۔ تو یہ فضائل میں علی ابن ابی طالب نظر آئیں گے۔ جاگنا میرے مولا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں تمہارے 4تھے امام محراب میں موجود ہیں۔ یمن کے علماء کا ایک گروہ آیا، ایک روایت میں ہے، ایک میں یہ ہے کہ یونان کے علماء کا گروہ آیا۔ انہوں نے پوچھا جو آل محمد کا سب سے بڑا عالم ہے ہمیں ان سے ملاقات کرنی ہے۔ لوگوں نے بتایا جو محراب مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کے پاس چلے جانا، ان کی نشانی یہ ہے ان کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہوگا، ان کے چہرے سے نور کی شعائیں برآمد ہو رہی ہوں گی اور محراب مسجد میں اللہ کے ساتھ مناجات میں مشغول ہوں گے۔ اب جب بہت بڑا ایک سمجھے ڈیلیگیشن آیا ہے، مدینے کے لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں یہ امام سے کیا باتیں کرتے ہیں، امام انہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے سلام کیا، مولا کے ارد گرد بیٹھ کے مولا نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں بڑے عالم ہیں اور ایک بڑا عالم ہے وہ اب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں آیا، ہم 70 علماء آئے ہیں، بڑے ہم معجزے دکھاتے ہیں، اور جو ہمارا بڑا عالم ہے وہ تو بڑے ہی معجزے دکھاتا ہے، آپ کی توجہ میری طرف رہے، اب انتظار نہیں کیا جا سکتا، ضرورت کے وقت مومنین کو آنا بھی پڑ سکتا ہے۔ اب انہوں نے کہا جو ہمارا بڑا عالم ہے نا وہ بڑے معجزے دکھاتا ہے اور ہم بھی بڑے معجزے دکھاتے ہیں، ہمارے پاس بڑا علم ہے، بڑی قدیم کتابوں کے عارف بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا جو بڑا عالم ہے اس کی کوئی کرامت دکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا وہ اتنا عالم ہے کہ پوری کائنات کا چکر وہ 1 مہینے میں لگا سکتا ہے، پوری کائنات کا چکر وہ 1 مہینے میں لگا سکتا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اتنی زیادہ مدت، اتنا تھوڑا سفر، حیران ہو گئے کہ اس سے کم وقت میں بھی پوری کائنات کا چکر لگایا جا سکتا ہے۔ جاگنا 4تھے امام کے فضائل سننے والوں، میرے مولا کے چہرے پہ اللہ کا جلال نمودار ہو گیا۔ میرے مولا نے عالم جلال میں فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے ذات کبریا صفات کی جس کے قبضہ اقتدار میں میری زندگی ہے، جتنی دیر تمہیں میرے پاس آئے ہوئے گزر گئی ہے اتنی دیر میں میں نے کائنات کے 4 چکر بھی لگا لیے ہیں، اپنا مصلی بھی نہیں چھوڑا۔
رسول اللہ یا علی یا علی یا نا بھائی. ہاں عربی عبارات اگر آپ نے سننی ہے کیونکہ میرا بھائی بعد میں مجھے ہمارا بھائی یہ کہیں گے کہ آپ نے مولا کی فضیلت میں عربی عبارات ہی نہیں پڑھی. میں عربی عبارات پڑھنا چاہتا ہوں اپنے چوتھے امام کی زبان میں. اور میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں, آپ سارے علی والے ہو. علی والوں میں پڑھنا اور بات ہے, قصر یزیدیت کو علی کے فضائل سے ہلانا سجاد کا کام ہے. اور میرے مولا امام سجاد نے قصر یزیدیت کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں. جو اپنے جد امجد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھے ہیں. یزید نے کرائے کا خطیب منگوایا ہوا تھا, وہ منبر پہ آیا اور دیکھ رہا ہے کہ جوان شال قیدی ہے, رسم بستا ہے, کوئی مجبور ہوگا. اس نے یزید کے جھوٹے فضائل پڑھے. میرے مولا امام سجاد نے کہا ویلکا اشتریت رضا مخلوق بسخط الخالق, اور حیا کر اللہ کی رضا پیش کے تو نے یزید کی رضا خرید لی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ میرے مولا امام سجاد فرما رہے ہیں کہ تو نے بسم اللہ تو نے اللہ کی رضا بیچ کے یزید کی رضا خرید لی ہے. کیونکہ یہ وہ خانوادہ تطہیر ہے, جب یہ بستر پہ چھو جاتے ہیں تو پھر قرآن میں اللہ آیت بھیج دیتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. امیر المومنین ایک رات بستر رسول پہ سوئے. اللہ نے کہا یا علی تو سو جا, میں تیری نیند کا خریدار ہوں. نیند وہ شے ہے آپ پیارے بندے سے بھی نیند نہیں خریدتے ہے جو بیکار. مولا کائنات امیر المومنین علی بادشاہ جاگرا جھنگ والو محمد مصطفیٰ کے بستر پہ سو گئے. اللہ نے کہا یا علی نیند بیچ, میں تیری نیند کا خریدار ہوں. جملہ دینے لگا ہوں جھنگ والو, جس علی کی نیند اللہ کی رضاؤں کے بدلے بک جائے اس علی کے فضائل کیا ہوں گے. آج کو نعرہ نہیں آتا نا, میں کو یاد تک کرواؤں جو بعد والے لوگوں واسطے آسان نہیں ہوئے. ان کے پاس اللہ کی رضا, وہ خطیب جھوٹا خطیب یزید کی رضا کے بدلے اللہ کی رضا بیچ رہا ہے. میری طرف دیکھنا, اب مختلف روایات ہیں. بعد میں یہ ہے کہ لوگوں نے کہا امام سجاد کے لیے کہ ان کو بھی آپ موقع دیں, یہ بھی اپنا تعارف کرائیں. بعد میں یہ ہے کہ یزید خود بڑا خوش تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں کیا کر رہا ہوں. مولا امام سجاد سے کہا آپ منبر پہ آئیں اور اپنا تعارف کرائیں. اگر آپ جاگ رہے ہو تو پھر میں آپ کی خدمت عالی میں چند جملے پیش کرتا ہوں. میرے مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرفنی فقد عرفنی ولم یعرفنی فانبأتہ بحسبی ونسبی یا ایھا الناس انا ابن مکہ ومن انا ابن زمزم والصفا. اے لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا تو پھر آپ جان لے. ذہن میں رکھو میں کون ہوں, میں مینا اور مکہ کا فرزند زین العابدین ہوں. بسم اللہ. جو ابھی نعرے میں شریک نہیں ہو تو گھر جا کے علی علی کر لینا, پھر بھی میرا گھر پورا ہے. سر اٹھانا. میرے مولا فرما رہے ہیں انا ابن مکہ ومینا. یہ مکہ کیا ہے؟ خداوند عالم نے بھی فرمایا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, مجھے اس شہر کی قسم جس میں تو رہتا ہے. اللہ پتھروں کی قسم نہیں کھاتا. اگر اللہ پتھر کی قسم کھا لے تو پھر جو پتھر کے پجاری ہیں اللہ تو ان سے نہیں پوچھ سکتا, بلکہ اللہ کہتا ہے مجھے حقیقت مکہ کی قسم. حقیقت مکہ کچھ اور نہیں, یا محمد ہے یا علی ہے. میں حقیقت مکہ کا بیٹا ہوں, میں حقیقت مینا کا بیٹا ہوں. یہ میدان مینا حاجی بھی ہو, آپ میں بھی بڑے حاجی ہیں, اللہ سب کو حج کرائے, لیکن وَأَتِمُّ الْحَجَّ, اور یہ بھی قانون ہے کہ حج کرو تو حج پورا کرو. کوئی ایسا حاجی ہے جو بندہ حج پہ جائے تو حج پورا نہ کرتا ہو؟
ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے مناسک حج پورے انجام دو. قرآن پاک میں اللہ کیوں کہہ رہا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ، تم حج پورا کرنا. تو پھر اس لیے تو ہم اعلان کرتے ہیں جب تک قرآن والے سے قرآن سے نہ پوچھا جائے قرآن کی سمجھ نہیں آتی. جب والے سے قرآن سے پوچھا گیا یہ اَتِمُّ الْحَجَّ کا مطلب کیا ہے، معصوم فرماتے ہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے حج کے بعد امام وقت کی زیارت کر کے حج پورا کرنا. ٹھیک ہے، جو امام وقت ہو اس کی زیارت کرنا تو تمہارا حج پورا ہوگا، ورنہ حج پورا نہیں ہوگا. اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا انا ابنو زمزم والصفا، اور زمزم کا پانی شوق سے پینے والوں میں امام سجاد حقیقت زمزم کا فرزند ہوں. ہم ہیں حقیقت زمزم، میرے اجداد ہیں حقیقت زمزم. اور اس کے بعد فرمایا چھوڑ رہا ہوں کچھ جملے آپ کو دینے لگا ہوں. فرمایا نبلو من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں جو بجلیوں پہ چڑھ کے ہواؤں کو عبور کر کے آسمان تک گیا. جو بجلیوں کو یہ بجلیوں کی سواری کر کے اور براق پہ چڑھ کے اس نے عالم ہوا فضا کو عبور کیا، آسمانوں تک گیا. اور اس کے بعد ہوا کیا انبنو من اسرع بہی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میں اس محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں جو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کر کے آیا. ٹھیک ہے، چپ ہو جاؤ، ہونا ہے تو بولو چپ. میں دیکھتا ہوں آپ میں کوئی بندہ تو ہوگا جو سیر کرتا ہوگا. صبح کی سیر کرنے والا کوئی ہے بھائی؟ کتنی سیر آپ کرتے ہو؟ 1 یا 2 میل زیادہ سے زیادہ. تو پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں تیری سیر ہے 1-2 میل. اس محمد کی شان کیا بیان کروں جس کی سیر سدرۃ المنتہا سے آگے ہے. یار کوئی ہکتن میل کے نعرہ چلاؤ کہ پتہ لگے تو ہماری یعنی کرنا بچاؤ گے. کچھ جگر ٹھنڈا ہوا ہے، سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. انبنو من بالغ بہی جبریل الی سدرۃ المنتہا، میں اس محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں جو جناب جبریل کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے. اور سرکار نے تو کہا جناب جبریل سے یا جبریل تقدم، اگر آگے بڑھو تو خود کہتا ہے لو تنو تو المنتن لا ترکتو، تیری رسالت کی قسم انگشت برابر بھی آگے گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اور محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر کہنے والے جس کو تو نور کہتا ہے وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، جس کو بشر کہتا ہے عالم انوار میں ہو جا رہا ہے. عالم انوار میں ہو جا رہا ہے محمد مصطفیٰ. اور سرکار آگے گئے. اس کے بعد پھر واپس آئے. جناب جبریل سے پوچھا یا جبریل حل لگا حاجت اللہ، اے جبریل کوئی حاجت ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو میں معراج کے لیے جا رہا ہوں، تیری ہر بات میں پوری کرا کے آؤں گا، جاگنا. جناب جبریل عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میری بڑی پرانی خواہش ہے. کون سی؟ اور اللہ سے یہ منوا کے لے آنا جب پولے صراط قائم ہوگی جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیکھی ہے، بجلی سے زیادہ چمکدار ہے. اور اس پل کے لیے میری یہ خواہش ہے کیا؟ اللہ سے یہی منوا کے لانا ہے. ان اب سے تو جناحتی علی الصراط لتجوز شیعۃ علی ابن ابی طالب، اللہ سے یہی منوا کے لانا ہے قیامت والے میدان میں جب پولے صراط قائم ہو جائے میں اپنے پر بچھاؤں تاکہ علی کا ہر حوزدار میرے پروں کو کچلتا ہوا جنت میں چلا جائے. یا علی یاد نہ بھائی، یہ سرکار رسالت مآب کا اتنا تعارف کافی. جناب امیر المومنین کا تعارف کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بازار شام میں یعنی یہ بتا رہے ہیں اے شامیوں تم کون ہو، ہم کون ہیں، محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہے، میرے دادا امیر المومنین کا کیا مقام ہے. یاد نہ فرمایا
اب ایک بات، اب اتنی جلدی نہیں کہ میں آپ کو کوئی بات سمجھا نہ سکوں. ایک بندہ ہے مہمان نواز نہیں ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ میں بڑا مہمان نواز ہوں، میرے والدین بڑے مہمان نواز ہیں، اس طرح کہتے ہیں. ایک بندہ عبادت میں ریا کرتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ ہم عبادت میں ریا نہیں کرتے. یعنی اس کو اپنے جملے سے بتا رہے ہیں کہ تو یہ کرتا ہے، یعنی اس کا نام نہیں لے رہے لیکن جملہ اس کی تردید کرتا ہے. یاد نا اب جو بندہ مولا حیدر کرار کے فدائے، اب پرائمری والے بچے کو کیا پتا کہ پی ایچ ڈی کیا ہے؟ پی ایچ ڈی جانتا ہے کہ پی ایچ ڈی کیا ہے. اب علی جانتا ہے کہ علی کیا ہے. اس لیے دوسرے علی، پہلے علی بادشاہ کا تعارف کرا رہے ہیں. جاگنا خواب میں جنت نظر آ جائے گی. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں بار بار، اپنوں میں پڑھنا اور بات ہے، چوک میں پڑھنا اور ہوتا ہے، بازار میں پڑھنا اور ہوتا ہے، قصر شدیدیت میں پڑھنا اور ہوتا ہے. یہاں سارے حلالی موالی ہیں، وہاں امام حسین سے لڑنے والے تھے. علماء نے تحقیق کی ہے، جب ہم نے حسین سے لڑنے والوں کے شجرے نسب کھنگالے ہیں تو ہمیں تحقیق کے بعد یہی نتیجہ ملا ہے، ان میں حلالی ایک بھی نہیں تھا. جاگنا میرے مولا سجاد فرما رہے ہیں، سارے درباریوں کے چہرے دیکھنے کے بعد فرمایا مجھے پہچانو، میں حیدر کرار کا فرزند ہوں. کون علی جس نے تمہارے باپ دادا کے ناک پہ تلواریں ماری؟ تم علی کے خوف سے لا الہ الا اللہ کہنا شروع ہو گئے. پسند نہیں آئی؟ انبنو منظر و خراتیم الخلق، خرطوم اونٹ کی سونڈ کو بھی کہا جاتا ہے. تمہاری ناک پہ میرے دادا علی نے اتنی تلواریں ماری ہیں، تمہارے باپ دادا کی ناک کوٹ کے رکھ دی میرے دادا علی نے. تم علی بادشاہ کی تلوار سے، یعنی تمہارے دل میں اسلام نہیں تھا، تم نے تو خوف سے کلمہ پڑھا ہے کہ ہم علی بادشاہ کی تلوار سے بچ جائیں. میں اس حیدر کرار کا فرزند ہوں. جاگنا، سر اٹھانا. فرمایا کون علی؟ وہ صالح المومنین، جو مومنین کا صالح ہے، جو مومنین کا صالح ہے. اس پہ میری پوری ایک مجلس ہے، نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں زحمت التفات نہیں دیتا. اگلا جملہ، وہ یاسوب المسلمین، وہ علی جو مسلمین کا یاسوب ہے. یاسوب کہتے ہیں شہد کے جتھے میں بہت بڑی ایک مکھی ہوتی ہے جو ان کا سردار ہوتا ہے، اس کو عربی میں یاسوب کہتے ہیں. اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جو بھی مکھی باہر آتی ہے وہ اس کا منہ سونگھتا ہے، جب رس لے کے واپس جاتی ہے تو بھی اس کا منہ سونگھتا ہے. اگر حرام رس لے کے جائے یقطعہ بنصفین، اس کو دو حصوں میں قطع کر کے زمین پہ پھینک دیتا ہے. قوارے میں، جتھے میں آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ پاک رس ہے، ادھر نجس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ہے یاسوب المسلمین. جس طرح شہد کا یاسوب ادھر نجس رس نہیں جانے دیتا، اسی طرح نجس بندے کو علی جنت میں نہیں جانے دیتا. ایک مٹھا نعرہ حیدری بیا مٹھا اولے مطلب کوئی سوندا ہوئے تو آپ کو پرچہ نہ کٹی ہوئے. یہ مولا امام سجاد ہیں. اس خطبہ امام سجاد نے یزیدیت کے قصر میں وہ دراڑیں ڈالی ہے کہ قیامت تک وہ قائم نہیں رہ سکا، نہ قائم رہ سکتا ہے. اور ایک شاعر آیا میرے مولا امام سجاد کی خدمت عالی میں، مولا میں بڑا غریب ہوں. تو مولا نے فرمایا ہم امیر کر دیتے ہیں. کتنا امیر کروں؟ مولا بس میں امیر ہو جاؤں. میرے مولا نے فرمایا میری طبیعت جڑ گئی ہے کہ تیری 70 پشتیں بھی کسی سے بھیک نہ مانگیں. ہاں تو آیا جو میری بارگاہ میں ہے تو پھر اس سے بھیک مانگا کرو جو سردار ہو. پننے تو نہیں پنیندہ، چنگی گل نہیں ہوندی.
ہاں شاکر شجابادی نے بڑی اہم بات کی ہے. شاکر شجابادی مظلوم شاعر ہے, بڑا شاعر ہے, علی والا ہے. اس نے ایک بات کی ہے تو مجھے بڑی پسند آتی ہے, وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں سرائکی میں, کیونکہ سرائکی کا شاعر ہے. وہ کہتا ہے شاکر, سرائکی سمجھ آتی ہے تو ہاں سرائکی سمجھنا بھائی, چلو عربی میں تو میں امتحان نہیں لے رہا آپ کا, یہ سرائکی ہے. شاکر واج پین نجف دے شاہ کنو پین, کوئی ہے پینانا لا والی نجف کنو وانی شاکر نجف دے شاہ کنو پین, ایک واری پین والا وانڈ بیٹھا. ایک واری پین والا وانڈ بیٹھا. ایک مرتبہ گداگری کرو تو پھر قیامت تک بانٹتے رہو گے, پھر تمہاری نسلوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ کہتا ہے مولا میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ 500 درہم بھی مل گئے تو میری زندگی سنور جائے گی. مولا نے فرمایا میں اتنا عطا کرنے پہ جڑ چکا ہوں, تیری 70 پشتیں کسی سے گداگری نہیں کریں گی, امام سجاد ہو کے وعدہ کر رہا ہوں. میرے مولا نے فرمایا یہ 2 جو کی خشک روٹیاں ہیں, یہ لے جاؤ, تمہاری مشکل حل ہے. اس کو بیچو, کسی کو تحفہ دو, کسی کو مفت دو, کھاؤ پیو جو بھی کرو, تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. جانا بھائی میں فضائل اپنے اختتام کی طرف لے آنا چاہ رہا ہوں, 2-3 منٹ کی اور زحمت ہے, ورنہ اس سردار کو تو یہ خطبہ ہی کافی ہے, اشرا ہی پڑھا جا سکتا ہے. سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا. وہ خشک جو کی روٹیاں ہاتھ میں لے کے آ رہا ہے, سوچ رہا ہے کیا کروں. امام نے جو کہا ہے کسی کو دے دو تو بھی مشکل حل ہو جائے گی, بیچ دو تو بھی مشکل حل ہو جائے گی, کھا لو تو بھی مشکل حل ہو جائے گی. اس نے توڑنے کا ارادہ کیا ہے. اتنی سخت روٹی تھی کہ نہیں ٹوٹی. کہتا ہے چلو یہ سخت ہے, بچے بھی نہیں کھا پائیں گے, اس کو بازار میں بیچتے ہیں. بازار میں آیا تو مچھلیاں سامنے تھیں, تو اس کا دل جڑ گیا کہ مچھلی لیتے ہیں, آج مچھلی سے مولا کی ضیافت, مولا کی طرف سے جو ہے یہ بچوں کو کھلاتے ہیں. بہترین مچھلی لی اور اس سے کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں, جو کی روٹی ہے. اس نے کہا روٹی دو, یہ اپنی پسند کی مچھلی اٹھا لو. وہ مچھلی فروش نے کہا میں مچھلی صاف کر کے دوں. کہتا ہے نہیں, میں اپنے گھر خود جا کے تیار کروں گا تاکہ بچوں کو تسلی ہو, آج کھانا بہترین ہے, مچھلی ہے. اب گھر میں غریب اتنا تھا, نمک بھی نہیں تھا. نمک کی دکان پہ گیا ہے, ایک روٹی کے بدلے اسے نمک خریدا. اس نے کہا جتنا دل کرے نمک اٹھا لو. گھر میں گیا, اب چھلکے صاف کر رہا ہے. ابھی یہ چھلکے صاف کر رہا تھا, اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا ہے تو دیکھا ہے تو وہاں سنداری نہیں نکلی, خون نہیں نکلا, 2 قیمتی جوہر اس سے برآمد ہوئے. کوئی ہے امام سجاد بادشاہ کی فضیلت سننے والا, وہ ہے مولا سے طلب کرنے والا, اپنی جھولیاں پھیلا کے بیٹھو, ان کی عطا دیکھو. بس اس نے 2 قیمتی موتی اٹھائی ہیں, دروازے پہ دب الباب ہوا ہے, بڑا پریشان ہوا ہے کہ شاید مچھلی والے آ گئے, بھائی ادھر اس کے پیٹ میں موتی ہیں, جوہر ہیں, تو یہ ہمیں واپس کرو. جلدی جلدی دروازے پہ آیا تو دیکھا نمک والا بھی موجود ہے, مچھلی والا بھی. ان کے ہاتھ میں روٹیاں ہیں, انہوں نے معافی مانگی, بھائی مچھلی ہم حلال کرتے ہیں, آپ کے لیے جائز ہے کھانا, یہ اپنی روٹی لے. نمک والے نے بھی کہا ہے کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے, تم رکھ لے, نمک ہم تیرے اوپر حلال کرتے ہیں. جاگنا. اب یہ گھر میں آیا, ابھی روٹیاں سنبھال کے رکھ رہا تھا, تیرے مولا سجاد کا قاصد آیا, اس نے تکل باب کر کے آواز دے کے کہا امام کہہ رہے ہیں تو امیر ہو گیا ہے, ہماری روٹیاں واپس کر دے. ختم ہو گئی بات بھائی. فضائل کا ایک جملہ, کیونکہ جناب فضا کے فضائل پڑھے جا رہے تھے تو میرا دل بھی مچل رہا تھا. کون فضا؟ علماء شیعہ فیصلہ نہیں کر سکے جناب سلمان کا مقام زیادہ ہے یا بی بی فضا کا. حتیٰ کہ یہ تو بات مسلمات میں ہے, جو جناب قمبر کو چکرا دیتی ہے اس کو کتاب توحید میں فضا کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ مناظرہ ہو رہا ہے, بحث ہو رہی ہے جناب فضا اور جناب سلمان پاک کی. بی بی فضا نے کہا سلمان تیرا بڑا مقام ہے, سلمان باب اللہ فی الارضین, زمین پر اللہ کا دروازہ ہے سلمان, لیکن یاد رکھ میں تو اس سے پہلے جنت میں جاؤں گی. تو جنت جانے والا ہے بھائی, وہ لوگوں نے
جنت جائیں گے وہ تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے. ہم نے جانا ہے, تیاری کرو, میں آپ کو جنت کے دروازے تک چھوڑ کے آؤں گا. جناب سلمان نے کہا جنت میری مشتاق ہے. رسول پاک کا فرمان ہے, فرمایا اس میں کوئی شک نہیں, جنت تیری مشتاق ہے, جنت میں تو اس سے پہلے میں جاؤں گا. جناب سلمان آپ کی طرح حیران ہو گئے, تو بیوی نے فرمایا حیران نہ ہو, جو جوانان جنت کے سردار حسنین شریفین کریمین شمسین نیرین امامین مذیعین ہیں, میں ان سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی. جناب سلمان اور حیران ہو گئے, زواج ہے تو بیوی نے اور حیران کیا, فرمایا جو علی ابن ابی طالب ہے, یا علی انت قسیم النار والجنہ, جو جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں, میں ان سے بھی جنت میں پہلے جاؤں گی. جناب سلمان کی حیرت بڑھ رہی ہے, بی بی فضا اور حیران کر رہی ہے. اس کے بعد فرماتی ہے جو عالمین کے سردار محمد مصطفیٰ ہیں, میں ان سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی. اور حیران ہو گئے. اس کے بعد فرمایا میں خاتون جنت سے بھی جنت میں پہلے جاؤں گی. جناب سلمان دوڑتے ہوئے محمد مصطفیٰ کی خدمت عالیہ میں آئے, میری سمجھ سے بالا تر ہے. بی بی فضا یہ باتیں کر رہی ہیں. محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا کہ فضا کو بلاؤ, ان سے پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے جاگنا. بی بی فضا آئی, ادب سے سر جھکایا. رسول نے فرمایا میری بیٹی تو نے یہ دعویٰ کیا ہے, تو سلمان سے پہلے, تو حسنین سے پہلے, علی بادشاہ سے پہلے, مجھ سے پہلے, عالمین کی سردار جناب سیدہ سے بھی پہلے جنت میں کیسے جاؤ گی؟ بی بی نے سر جھکایا, ادب سے عرض کیا آپ نے تو فرمایا تھا سب سے پہلے جنت میں میری بیٹی جائے گی اور ایک ناکہ پہ سوار ہوگی اور اس ناکہ کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی اور میں جنت میں پہلے جاؤں گی, سیدہ بعد میں جائے گی. عزت ہو گئی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی. غریب حسین, پردیسی حسین, اللہ راسی حسین, کسی کو کچھ نہ کہنے والے حسین, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے حسین, کربلا کے مسافر حسین. اسی سردار کا فرمان ہے ہمارے مسائل میں شرما کے نہ رویا کرو, بلکہ اس طرح رویا کرو جس طرح 11 محرم کی رات کو ہمارے پردادار بابا دے کر رنگ گریا کرتے رہے. جھولیاں پھیلاؤ. یہ مظلوم امام کی شہادت کے سلسلے میں مجلس ہے, صاحب ظاہر ہے شہادت آخری بندہ پڑھے گا. حسین بادشاہ کی اس بیٹی کے مسائب میرے ذمہ لگائے گئے ہیں جس کی عمر تھوڑی ہے, مسائب زیادہ ہے. تاریخ آدمیت میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی پہلی مثال اور دوسری مثال غریب حسین کی لخت جگر. یہ قدرت کو کوئی نظام ہے جھنگ والو. حسین بادشاہ کو جس ہستی سے زیادہ پیار رہا ہے, امتحان امام حسین کا اس ہستی کے بارے میں اتنا سخت رہا ہے. جناب علی اکبر سے بڑا پیار, جناب عباس سے بڑا پیار, عالیہ بی بی سے بڑا پیار. امام حسین کے امتحان بھی ان ہستیوں کے بارے میں بڑے سخت تھے. کربلا کا میدان ہے, عاشور کی رات, غریب نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس رات سونا منع ہے, کوئی مومن نہ سوئے, عبادت نہیں بھی کر سکتا, جاگتا رہے تو یہ بھی عبادت ہوتی ہے. یا امام حسین مظلوم کے قاتلوں پہ لعنت کرتا رہے. غریب حسین اور تاریخ آدمیت میں عرض کر رہا تھا 2 بیویوں سے پہلے کوئی مثال ہی نہیں ہے. یا 18 سال کی سیدہ ضعیف ہوئی ہے, یا 3.25 سالہ حسین کی یہ بیٹی ضعیف ہوئی ہے. بھئی 18 سال تو کوئی عمر نہیں ہوتی نا. بی بی پاک کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے اور امام حسین مظلوم کی یہ 3.25 سال کی بیٹی تھی جس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے. غریب حسین اللہ راسی, پردیسی,
किसी को कुछ न कहने वाला हुसैन आशूर की रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक सहाबा में गुजारा, एक इबादत इलाहिया में, और एक पर्दादारों के साथ और अपनी औलाद के साथ रात का हिस्सा गुजारा। मौला इमाम हुसैन मजलूम आए क़याम में, एक एक बीबी के खेमे का मुआयना किया। हर बीबी अपने बेटे से यही कह रही थी, कल सबसे पहले मैदान से तेरा लाशा आए। हर माँ चाहती है जंग वालों मेरी औलाद बच जाए। करबला में अजीब माएँ थी, हर माँ की ख्वाहिश थी मेरा बेटा सबसे पहले ज़बा हो जाए, मेरा बेटा शहीद हो जाए। करबला के गरीब इमाम हुसैन का फरमान है, वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता जिस घर में जनाब असगर की अम्मा और मेरी मासूमा बेटी ना हो। हुसैन को इतना प्यार है। हाँ, जो बेटी का बाप है, ये पर्दादारों में जिनकी छोटी बेटियां हैं, क्योंकि पर मस्तूरात के पर्दादारों के दिल बड़े नाजुक होते हैं, ये बड़ा सख्त मसाइब है, हुक्म मिला है इसलिए पढ़ने लगा हूँ। इमाम हुसैन मजलूम आए अपने खैमे में, अपनी पौने 4 साल बेटी को आगोश में उठाया, रो के फरमाया मेरी बेटी सो जा, और मेरी बेटी सो जा। रोने वालों जिसने मातम करना है उससे जुमला कहने लगा हूँ। इमाम हुसैन की बेटी रो के कहती है, बाबा ये रात नहीं ढल रही, हमारे वक्त ढल रहे हैं, हमने कल गरीब हो जाना है बाबा, हमारे खानदान पे लुट पड़ जाएगी बाबा, हमारा चमन उजड़ जाएगा, हम बेसहारा हो जाएंगे। और रोने वालों गरीब ने अपनी बेटी से बहुत कहा, आ मेरे सीने पे सो जा, हाँ मेरा सीना है और आखिरी रात है। बीबी पाक फरमाती है, बाबा ये नहीं हो सकता, आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो और मैं मासूमा सो जाऊं। हुसैन ने रो के फरमाया, फिर कल मेरा सीना नहीं मिलेगा बल्कि खाक का तकिया बनाना पड़ेगा। बीबी रो के कहती है, फिर भी मैं भी वक्त की बतूल हूँ, जो इम्तिहान होगा मैं इम्तिहान दूंगी। लापरवाही न कर बाबा, मातम करके कहो हुसैन तेरा अपना नसीब, मुझे इंसाफ से बताओ, अगर हमारी बच्ची को कोई मार दे तो हम साला साल दुश्मनियां मोल लेते हैं, यार हमारे बेटे को मार दिया होगा तो हम नाराज ना होते, हमारी बेटी को क्यों मारा है? हर बंदा यही कहेगा ये बड़ा बेगैरत है, ये बड़ा जालिम है। लेकिन किस्मत हुसैन मुसाफिर की, जब भी ये बीबी पाक अपने बाबा का सर नौ के नेजा पे देखती, शेमर बेगैरत आके हुसैन के सर के सामने इस मासूमा को तमाचे मारता और बीबी को छुड़ाने वाला कोई ना होता। मातम करके कहो हुसैन की बेटी तेरा अपना नसीब। यही हक है गरीबों के गम में रोने का। झोली फैला, बहुत सख्त मसाइब है जो छोटी औलाद वाले हो, इसी बीवी का वास्ता दो खुदावंद आलम को जिसका बेटा नहीं है, इंशाअल्लाह इनका साल तक साहिब औलाद होगा और बेटा उसको खुदा जरूर देगा। रोने वालों मेरे मौला ने बड़ी कोशिश की लेकिन बीबी पाक नहीं सुनी। उसके बाद मेरे मौला इमाम हुसैन ने अपने प्यार की रवेश ही बदल दी। पहले हमेशा अपनी बेटी का सर चूमा करते थे, अब आगोश में झोली में बिठाया हुआ है, लेकिन इमाम हुसैन मजलूम ने बेटी का सर नहीं चूमा, बीबी पाक के कान चूमे हैं, इधर वाला कान चूमा, इधर वाला कान चूमा। आप तो लापरवाही कर रहे हो जो वक्त की बतूल है। और बीबी पाक बाबा की आगोश से हट के दूर बैठ गई, बाबा के सामने रो के पूछती है, बाबा हमेशा मेरी जो भी उम्र है कम से कम 1000 दिन मेरी उम्र है, 3 साल कुछ माह, 1000 दिन 1100 दिन मेरी उम्र है, बाबा आप हमेशा मेरा सर चूमा करते थे और आज आप मेरे कान क्यों चूम रहे हैं? गरीब ने कहा ना आप रो न मुझे रुला, और मासूमा ना आप रो न मुझे रुला। बीबी ने कहा नहीं बाबा आप बताएं वजह क्या है? गरीब ने कहा ना पूछ तो बेहतर है। बीबी फरमाती है, बाबा मैं आपकी आगोश में आ रही हूँ, आप मुझे बताएं। छोटे छोटे हाथ जोड़े बीबी ने, करबला के गरीब ने रो के फरमाया, मैंने इसलिए तेरे कान चूमे हैं, ये जो गोशवारे हैं ना ये कल उतार लिए जाएंगे। मातम करके कहो गरीब हुसैन तेरा अपना नसीब, बीबी पाक के गोशवारे उतार लिए जाएंगे। आपको इस बात पे रोना नहीं आ रहा? रोने वालों करबला की नगरी हिलना शुरू हो गई। बीबी पाक ने मासूमिया से पूछा, बाबा मेरे गोशवारे कौन उतारेगा?
میرا چچا عباس موجود ہے، میرا بھیا علی اکبر موجود ہے، میرا امیر قاسم موجود، خاندان بنی ہاشم کے جوانان، میرا حسین بادشاہ جیسا بابا موجود ہے۔ رونے والوں میرے مولا حسین کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل رو کے فرما رہے ہیں کوئی ایک وقت آ سکتا ہے کہ آپ کے گوشوارے اتر سکتے ہیں۔ رونے والوں بی بی نے فرمایا کون اتارے گا؟ مولا نے جواب دیا شمر ابن ذوالجوشن۔ بی بی رو کے کہتی ہے بابا جب وہ میرے گوشوارے اتارے گا آپ کہاں ہوں گے؟ رو کے فرمایا میں ٹیلے کے ساتھ سو جاؤں گا۔ بی بی نے رو کے فرمایا میرے چچا عباس کہاں ہوں گے؟ مولا امام حسین نے فرمایا وہ دریا کے کنارے پر سو جائیں گے۔ میرے بھائی علی اکبر کہا وہ مقتل کے میدان میں سو جائیں گے۔ اس کے بعد بی بی پوچھتی ہے بابا مجھے یہ بتائیں آپ میرے قریب ہوں گے یا چچا عباس؟ تو بی بی سے امام حسین نے رو کے فرمایا قریب تو زیادہ میں ہوں گا۔ بی بی فرماتی ہے اگر میں دوڑ کے آ گئی آپ کے پاس اور میں آپ کو جگاؤں کہ بابا بیدار ہو جائیں، شیمر میرے گوشوارے اتار رہا ہے، اس وقت بھی آپ مجھے نہیں بچائیں گے۔ حسین نے رو کے ماتم کر کے کہا میں اپنی باہوں میں تو لے لوں گا، اس کے بعد تو جانے تیری قسمت جانے۔ لاپرواہی نہ کر بھائی، یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا۔ مولا تیری جوانی سلامت فرمائے۔ جو بندے دھاڑے مار کے روتے ہو پتہ ہے کتنا اجر ہے بلند آواز میں رونے کا۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے نا، مجلس والی جگہ پہ دو بیویاں آتی ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کمر کے ساتھ موت کے سندلے بندھے ہوتے ہیں، ہاں پیشانی کے اوپر موت کی پٹی بندھی ہوتی ہے، اور ایک بیوی کا ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے، ایک بیٹی کے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے۔ مجلس والی جگہ پہ آتی ہے تو بیٹی اماں سے کہتی ہے اماں فلاں مومن یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا تھا، فلاں یہاں بلند آواز میں ماتم کر رہا تھا، فلاں یہاں پہ رو رہا تھا، فلاں بی بی پردے کے اندر رو رہی تھی۔ اماں تیری منت کرتی ہوں قیامت والے میدان میں ہر کوئی روئے، میرے حسین کو رونے والا کوئی نہ روئے۔ یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا۔ مولا آپ کی جوانی سلامت فرمائے۔ عالیہ بی بی کہتی ہے ماں قیامت والے میدان میں ہر کوئی روئے، میرے حسین کو رونے والا کوئی نہ روئے۔ اور رونے والوں اس وقت حسین کی اماں کہتی ہے ان کی بخشش میں نے حق المہر میں لکھوا لی ہے، اور مجھے حسین کے رونے والے بڑے پیارے لگتے ہیں، حسین کے عزادار مجھے بہت پیارے ہیں، میں نے ان کی شفاعت کر لی ہے۔ اور رونے والوں میرے مولا امام حسین نے فرمایا میں باہوں میں لے لوں گا، آگے تو جانے تیرا نصیب جانے۔ رونے والوں بات اس کا ارمان نہیں ہے کہ گوشوارے اتارے گئے، مجھے امام حسین کی حرمت کی قسم کنڈے نہیں کھولے گئے، کانوں سے کھینچے گئے، اس لیے تو دمشق کے زندان تک حسین کی بیٹی کے کانوں کا خون نہیں رکا۔ ماتم کر کے کہو معصومہ ذرا اپنا نصیب۔ یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا۔ ہاں جب بازار میں گئی ہے نا، بلکہ دربار شام میں، بازار سے بھی اگلی بات سنو، تو اس وقت بیوی کے گوشوارے یزید کی بیٹی نے پہنے ہوئے تھے۔ بی بی پاک کے گلے کی رسی بڑی تنگ تھی اور ایک پاؤں اٹھاتی تھی ایک رکھتی تھی، کیونکہ زمین گرم تھی، دھوپ میں سیدانیاں کھڑی تھی۔ اور رونے والوں اس کے بعد یزید کی بیٹی اس بی بی سے پوچھتی ہے آپ کون ہیں؟ بی بی نے فرمایا میں معصومہ ہوں، میں حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ یہ کہتی ہے بادشاہ کی بیٹی تو میں ہوں، اگر آپ بادشاہ کی بیٹی ہیں آپ کے دامن کو آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ آپ کا دامن جلا ہوا کیوں ہے؟ آپ کے کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ اس کے بعد کہتی ہے میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، یہ دیکھا ہے دور میرے بابا نے مجھے دیے ہیں۔ بی بی رو کے کہتی ہے یہ دور تیرے نہیں، یہ میرے دور ہے، یہ دیکھ میرے کانوں سے کھینچے گئے ہیں اور میرے کانوں کا خون ابھی بھی بہ رہا ہے۔ ماتم کر کے کہو غریب حسین تیرا اپنا نصیب۔ لاپرواہی نہ کرو بھائی، لاپرواہی نہ کرو، مولا آپ کا فرصہ منظور و مقبول فرمائے۔ ایک یا 2 منٹ کی اور زحمت ہے، یہ وہ بی بی ہے یہ اپنے بابا کے قاتل کی عینی گواہ ہے۔ یہ جو آپ علماء سے سنتے ہو، مولا امام حسین نے آخری مرتبہ یہی کہا ہے، زندگی ختم ہو رہی تھی، ضربیں چل رہی تھی، اپنی بیٹی سے کہا میری بیٹی میرے شیعوں تک میرا پیغام پہنچا دینا،
جب بھی تم ٹھنڈا پانی پیو مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس یاد کرنا، جب بھی کسی غریب کی پردیسی کی دکھ بھری کہانی سننا، میرے مسائل پہ آنسو بہانا۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ بی بی کس طرح گواہ ہے؟ رونے والوں اس بے غیرت شمر ابن ذوالجوشن کی حالت کیا ہے؟ الذی رکب الشمر علی صدرہ، جب شمر حسین مظلوم کے سینے پہ سوار تھا، اس لعنتی کا ایک ہاتھ حسین کی زلف میں تھا، دوسرا کنڈے خنجر میں تھا، یہ ضربے مار رہا تھا۔ عالیہ بی بی قرآن اٹھا کے واسطے دے رہی تھی، اس لعنتی نے بی بی کی کوئی نہیں مانی۔ اور رونے والوں جب اس بے غیرت نے 5ویں ضرب ماری ہے، 4 سالہ بطول نے ٹیلہ زینبیہ چھوڑا ہے، عالیہ نے پوچھا ہے کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرا بابا اکیلا مارا جا رہا ہے، میرا بابا اکیلا مارا جا رہا ہے، میرے بابا کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، میں جا کے کوشش ضرور کرتی ہوں۔ بی بی دوڑتی ہوئی آئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے، شمر سے کہا تو صاحب اولاد نہیں ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا غریب بابا اکیلا بچ گیا ہے، اس کو نہ مار، میرا بابا بڑا پیاسا ہے، اس کو پانی دے دے۔ وہ کہتا ہے میں پانی نہیں پلاؤں گا۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہے تو یہ شریعت محمدیہ کا حکم ہے، جس جانور کو ذبح کیا جائے اس کو اور جانور دیکھنے والے نہ ہو۔ حیا کر، تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ میری عالیہ پھوپھی دیکھ رہی ہے، میرا بابا ذبح ہو رہا ہے، لعنتی نے کوئی نہیں مانی۔ اس کے بعد بی بی پاک نے فرمایا چچا عباس، میں یتیم ہو رہی ہوں۔ عباس کے لاشے نے کروٹ بدلی، لاشا کا ہی گل بلند ہو گیا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی۔ اس وقت بلایا جب میرے بازو قلم ہو گئے، میں تو ہاتھ مل مل کے چلا گیا ہوں۔ اور رونے والوں یہ بے غیرت 7ویں ضرب مار چکا تھا۔ اس کے بعد بی بی پاک نے شمر ملعون کی کلائی میں ہاتھ ڈالا، یہ لعنتی در بی بی کو تماچا مارتا ہے، حسین ملعون کے گردن پہ یہ وار کرتا ہے۔ غریب نے کہا واپس چلی جا، یہ بڑا بے رحم ہے۔ اس کے بعد بی بی نے نجف اشرف کی طرف منہ کر کے کہا او میرے دادا یا علی، میرا بابا مارا جا رہا ہے، او بابا میں یتیم ہو رہی ہوں۔ رونے والوں شمر تماچے مار رہا ہے، ادھر حسین مظلوم کو ذبح کر رہا ہے۔ بی بی پاک نے اپنے آپ کو بابا پہ گرایا۔ بی بی فرماتی ہے پہلے مجھے قتل کر، اس کے بعد میرے بابا کو مارنا۔ حسین نے فرمایا میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں، اب واپس چلی جاؤ۔ بی بی پاک قیام میں واپس آئی۔ عالم کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد سرخ آندھی چلنا شروع ہو گئی، ذوالجلال خیام میں آیا اور زیر کھلکی ہوئی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہے۔ عالیہ بی بی نے دیکھا، فرمایا معصومہ کہاں ہے؟ یہ عرب کا دستور تھا جو آج بھی رسم ہے، ہم ذوالجلال کسی بچی کو دیتے ہیں، پکڑ کے پردہ داروں میں لے جاؤ۔ عالیہ نے کہا او معصومہ اپنے بابا کا گھوڑا پکڑ کے خیال میں لے جاؤ تاکہ بیویوں کو پتہ چل جائے حسین مارا گیا، حسین شہید ہو گیا، معصومہ یتیم ہو گئی۔ اور رونے والوں قسمت کی بات ہے، آخری جملہ ختم ہو گئی مجلس۔ امام حسین کو یہ بیٹی ملنے آئی تو امام حسین کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن شام میں بی بی بہت روتی ہے۔ یزید ملعون نے کہا سید سجاد سے اپنی بہن کو سمجھاؤ، رونے کا کوئی وقت مقرر کرے۔ یہ کہتے ہیں امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں اگر تو میرے بابا کا سر دے دے گا تو میری بہن نہیں روئے گی۔ اس ملعون نے امام حسین کا سر بھیجا۔ بی بی پاک نے اپنے بابا کو دیکھا، اپنے بابا کا سر اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، رخسار چوم کے فرمایا بابا دیکھ تیری بیٹی کے رخسار نیلے ہیں، بابا دیکھ تیری بیٹی ضعیف ہو گئی، بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اور رونے والوں بابا کے لبوں پہ منہ رکھا۔ امام سجاد نے